تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولی، آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے، مشرک نہیں، تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر، ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پورا جو اسمبلی تھی نا فرعون کی، جہاں کھڑے ہو کر وہ ساری اس کا ماحول کیا ہو جاتا؟ چینج. ابے یہ تو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بول دیا، میرے پاپا کو اس نے، میرے ڈیڈی کو اس نے بولا جہنم میں جائیں گے، میری مما کو اس نے کیا بول دیا؟ جہنم. میری گرینڈ مدر کو جہنم ہی بول دیا. اتنی پیاری میری گرینڈ مدر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا، میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور فرعون کے محل میں مجھے یہاں تک پہنچایا، پتہ نہیں کیا یہ ایک لا حاصل فضول بحث. تو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ٹاپک کیا ہو جاتا؟ چینج. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا خاندانی جواب دیا؟ جواب ہی نہیں دیا. جواب یہ دیا، یعنی جو جس کو اصل میں جواب نہیں کہتے، انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اب حکمت کا تقاضا ہے ہم بھی ٹاپک کیا کر دیں؟ چینج. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اتنے سارے لوگ جو چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا جو بھی ہوگا اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا، اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ میرا اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ ان کو اگر جنت میں لے جانا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی جہنم میں لے جائے، یا جہنم کے مستحق نہیں تھے مگر جان کر ظلم کر کے جہنم میں لے جائے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ گمراہی، لا یضل، غلطی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہے، وہ معصوم ہے، زبردستی اس کو جہنم میں پھینک دے، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے جانا تو تھا جنت میں، بھولے سے کیا ہو گیا؟ جہنم میں چلا گیا. جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، 100 نمبر ادھر لگانے کے بجائے بھولے سے وہاں لگا دیے، اس کو دے دیے. تو انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی. اور دیکھو تقریر بھی کیا، اس سے پتا چلتا ہے دین کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر اسٹائل میں کہنے کی نہیں ہوتی، ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں نا، تو فرعون نے سوال پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب ہے کون؟ اس کی حقیقت بیان کرو، یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو. صفات کا نہیں پوچھ رہا. حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا. کیونکہ فرعون تھا شرارتی. ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا، تو جو ایتھیس لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا، وہ ہے کہاں؟ اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ مکان لازم آ رہا ہے، جسم لازم آ رہا ہے. اگر آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے، ٹھیک ہے نا، تو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ 10 قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے. اور اس سے وہ کہاں جائے گا؟ خدا کے انکار کی طرف. انکار کی طرف. جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دینے خدا کے وجود کی، تو صفات بیان کر رہے ہیں. فرعون کہہ رہے ہیں من، کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جواب کا حاصل یہ تھا کہ تو اتنا گھننا جو بن رہا ہے نا، یہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. یعنی کائنات میں جو ایک مینجمنٹ ہے نا، جو جس ذات نے مینجمنٹ یہ رکھی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو. یعنی اتنی زبردست مینجمنٹ جس ذات نے کی ہے، وہ ظاہر ہے تو نے تو نہیں کی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو، کوئی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے، بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے. فرعون ادھر چالاکیاں کر رہا ہے گھننا بن بن کے نا. گھننا پتہ کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ ہے کہ میرا سوال غلط ہے. لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ، پورے یعنی
بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر فرعون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا, مر ربکما یا موسیٰ, تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی. ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے, ڈیفینیشن ہوتی ہے, تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے, لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا آپ. پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے, درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے, وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ, ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا, ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کم بخت, یہ بولنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بولا, یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے, تو میری مارکیٹ ویلیو کم, میری دعوت کم. تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ. اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا, پہلے تو کیا کہا, احسن کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی. دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا ذہین نہیں ہوتا. بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا, جیسے ڈارون کہتا ہے, اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی. لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے, گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے, نہیں آ رہی سمجھ. یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے. کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی. یہ کمال ہے. یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے, یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی, اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا, ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی, جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہے کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس سپیڈ سے گھما رہی, اس سپیڈ میں بڑی مسئلتیں ہیں. زمین جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے, اگر سپیڈ ہلکی ہو جائے نا, سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو, سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے, تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار, آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چلا اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیس جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے, ایسے آسان انداز میں. ایتھیس آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں, صحیح ہے نا, سائنسی تھیوری میں. عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی اس نے, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زبانی یاد ہے. بھائی جان, جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہے نا,
اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی. جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے, کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر یہ کھوپڑی کیسے بن گئی, صحیح ہے نا. 2 اور 2 4 کی طرح 2 چیزیں واضح ہیں. اس میں تھوڑی ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو, غلط. ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں میں انگلش میں 6 سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بجھتی, ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بجھتی ہے. بولا بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے. اپنی تحقیق کس کو کھلا دے, بکری کو. یہ خام خام بھرم بازیوں والی باتیں ہیں. جو بدیہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا, ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, یہ بس میں تقریر کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرعون نے کہا مر ربکم, کون ہے بھائی, اس کو ڈیفائن کرو. تو 2 لفظوں میں ڈیفینیشن ہو سکتی تھی. حضرت موسیٰ نے صفات بیان شروع کر دی کہ تو گھننا بن کے ایسے کہہ رہے جیسے تیرے کو کچھ پتا ہے ہی نہیں. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے لیے قابل رہائش نہیں ہے, تو یہ ایسی بن گئی انسان کے رہنے کے قابل, ہر لحاظ سے سوٹیبل, موسم کے لحاظ سے, بارشوں کے لحاظ سے, ہواؤں کے لحاظ سے, پہاڑوں کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے. کتنی زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں پیداوار اگ سکے. اللہ کو پتہ ہے نا کتنی آبادی آئے گی, تو اتنی زمین قابل کاشت ہونی چاہیے, اتنی میں پہاڑ ہونے چاہیے تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے, اتنا پانی ہونا چاہیے, اتنی خشکی ہونی چاہیے. پانی زیادہ ہوتا خشکی کم ہوتی اور بارشیں برستی, سارے بہہ کے مر چکے ہوتے. پانی کم ہوتا خشکی زیادہ ہوتی, بارشوں کا ریشو کم ہو جاتا. جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہر لحاظ سے تو مہد بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ نے راستے قدرتی طور پہ رکھ دیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. تبھی دنیا میں ہر جگہ آبادی ہے, کیونکہ پوری زمین کو آباد کرنا ہے. ایسا نہیں بنایا کہ ایک انسان دوسری جگہ پہنچ ہی نہ سکے. کچھ جگہوں پہ مشکل سے پہنچتا ہے, کچھ جگہوں پہ آسانی سے. میں حیران ہوتا ہوں, پہاڑوں پہ بسیں چلتی ہیں, ان پہاڑوں پہ راستے ہیں, نہیں بھی ہوں گے تو ایسا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے راستہ ہر جگہ. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, اور آسمان سے اس نے پانی برسایا, بارشوں کا سسٹم جس نے بنایا. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے, اور تقریر کے دوران حضرت موسیٰ قرآن حضرت موسیٰ کی تقریر کو بیان کر رہا ہے. ان کی جو اسپیچ تھی نا فرعون کے محل میں, اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ, سارے صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں نا. ارے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا. فرسٹ پرسن آئی وی, سیکنڈ پرسن یو, تھرڈ پرسن ہی شی اٹ اور دے, یا کوئی نیم, یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ فرسٹ پرسن ہے, فرعون سیکنڈ پرسن, اللہ کی ذات یہاں پر اس کے لیے تھرڈ پرسن والی ضمیر استعمال ہوگی نا. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے, ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ نے کہا وہ اللہ, تو بالکل وہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. میں کا لفظ یہاں استعمال ہونا 100% غلط ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, پھر ہم نے اس پانی سے لاکھوں کروڑوں قسم کے نباتات پیدا کر دیے. تو یہ ہم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بات چل رہی ہے اس اللہ کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہا ہے, اور ابھی سینٹینس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا, اسی سینٹینس میں اللہ تعالیٰ وہ سے کس پر آ گئے, ہم پر آ گئے. بظاہر یہ گرامر کے لحاظ سے, اصول کے لحاظ سے یہ کلام 100% غلط ہے بظاہر. کہ بات وہ کی ہو رہی, ہم کہاں سے آ گئے, موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کیا یہ. نہیں آ رہی بات. ہائے ہائے ہائے, کیسے جب تک سوال کھوپڑی میں نہیں آئے گا نا, جواب کا مزہ نہیں آئے گا. اور جواب میں کیسے سمجھاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کلام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے نا, اور جو مزہ رکھا ہے اس اسٹائل میں, اس انداز میں, وہ مزہ آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں میں. قرآن جو ہے نا عربی گرامر کے قاعدوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن
وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے جو بلاغت والا ہو. گویا یہاں اللہ پہلے دوبارہ پھر بات پرانی ہو گئی ہے نا, آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے, دوبارہ سے بات چل رہی ہے اس اللہ کی. بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ. نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ نے یہ کہا, دیٹ, وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا انگلش میں, ہی سیڈ دیٹ, تو آگے اس بندے کا کلام ہوگا نا پورا, پھر اس کی دو طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ. اب آئی کا مطلب وہ ہی بول رہا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز. دونوں طرح سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا. اس بندے نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, اس بندے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو یا تو آپ وہ بولو گے یا کیا بولو گے؟ میں. ایک ہی جملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہی سیڈ دیٹ ہی از گوئنگ اینڈ آئی واز گوئنگ, یہ یا آئی واز ایٹنگ. یہاں پھر کلام کا کیا ہو جاتا ہے, بالکل ایک قسم کا کچوڑ نکل گیا. ابے یار یا تو ہی سے تعبیر کر یا آئی بول. اب سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, گھنا بن کے پوچھا نا, گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اسٹائل سے لگ رہا تھا فرعون ایسے بن رہا ہے جیسے کم وقت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں, کہ پتہ نہیں کون سا رب ہے. اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائیں. اب ہم جیسے بے وقوف ہوتے وہاں پہ نا, تو ہم فوراً اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے. تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال, اور ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ. اس نے کہا تھا کہ وہ کیا آ رہا ہے, سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ اللہ, احسنا. احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, ضربہ کی طرح, اکرما کی طرح. جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر میں, ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے, وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت چھوڑی ہے الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا, اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا, یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا, یہ بات عقلچ نہیں آندی, لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات؟ یہ بلاغت ہوتی ہے, بلاغت. جیسے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں, میں نے وسیم بھائی کو بھیجا کہ یار میرے کارنامے جا کے بیان کرو. وسیم بھائی نے آپ سے جا کے میرے کارنامے بیان شروع. میرے کارنامے کوئی 4 شادیوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام دیا نہیں, وہ تو کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. ہاں, باتیں کرنا آسان ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اور کرنا کارنامہ نہیں ہے, نبھانا کارمینا کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے, ہاضمے کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو ایک طرف ترغیب بھی دیتے ہو, ڈراتے بھی ہو, تو اسلام کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو بھائی. ہاں, جہاد کی نیت سے کرو. فوجی کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے نا, ترغیب دی جاتی ہے, لیکن بتایا جاتا ہے بھائی شہید بھی ہو سکتے ہو اور معذور بھی ہو سکتے ہو. تو کہے گا یار ڈرا کیوں رہے ہو سر؟ تو بھائی ڈرا رہے ہیں لیکن فائدہ اس میں ثواب ملے گا, شہادت ملے گی, اجر ملے گا, قوم کی طرف سے عزت ملے گی, نشان حیدر ملے گا, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے فوجی کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے نا, اس سے ہم بھی آپ کی کیا تشکیل کرا رہے ہیں, آپ کی وہی مزہ آئے گا, بالکل بالکل وہی لک آئے گا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ تو بارڈر سے ہو کے واپس آ جاتا ہے. اب پوری زندگی کے لیے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے گی آپ کی جب آپ شادیاں کرو گے. وہ اب پوری زندگی پہ اب کہاں ہیں؟ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں, میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں, چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو. آپ گئے, آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی.
अब मैं सत्तार भाई को बता रहा हूं कि यार सलीम ने मेरे बारे में ये रिपोर्ट पेश की, सलीम ने मेरे बारे में कहा कि मुफ्ती साहब ने ये भी किया। मुझे इतना जोश आने लगा यार, मैंने तो बड़े कमालात किए। अब मैं सलीम को दरमियान से हटा के कहूंगा, डायरेक्ट आ जाऊंगा, मैंने ये भी किया। भाई इसको हटाओ दरमियान से, ठीक है ना। ये गायब के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अल्लाह डायरेक्ट अल्लाह का लिंक हो गया है कि फिरौन को एक तरफ रखो, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो काम किया था वो कर लिया। अब अल्लाह कुरान में हमसे डायरेक्ट खिताब कर रहा है कि तुम भी तो देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। फिरौन को तो एक तरफ रखो, मूसा और फिरौन की जो कन्वर्सेशन हुई है वो एक तरफ रखो, तुम भी तो इस कुरान को पढ़ रहे हो, तुम भी तो देख रहे हो। तो अल्लाह खुद आ गया दरमियान से हजरत मूसा और फिरौन के वाकये को, गोया हकीकत में तो नहीं, यानी अंदाज ऐसा है, बलागत में हकीकत थोड़ी होती है। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, वो अल्लाह जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया और फिर उसको उसकी नेचर पे चला दिया। अंज़ला मिनस समाई माआ, वो अल्लाह जिसने आसमान से पानी बरसाया। अल्लाह कहते हैं अब मूसा और फिरौन के वाक़ये को एक तरफ रखो, फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, फिर उस पानी से हमने कैसे तरह तरह के तुम्हारे लिए नबातात निकाले। उस पानी, मिट्टी और गोबर के मिलाप से खरबूजा पैदा हो रहा है, तरबूज पैदा हो रहा है, अनार पैदा हो रहा है, अंगूर पैदा हो रहा है। इनकी आपस में कोई मुनासबत नहीं है। सिनवान वगैर सिनवान इन यस्का बिमा इन वाहिद, एक पानी है, एक मिट्टी है, एक गोबर है, उसके मिलाप से उगने वाली चीजों में कितना डिफरेंट है, उनके कलर में, उनके जायकों में और उनकी खुसूसियात में, सब मिट्टी से पैदा हो रही है। आप जमीन खोद के देखो, ना तरबूज का रंग, ना तरबूज का जायका, ना आम का रंग, ना आम का जायका, ना पपीते का रंग, ना पपीते का जायका, ना नारियल का रंग, ना नारियल का जायका। नारियल पैदा हो रहा है समंदर के किनारे कड़वी तरीन जमीन में, और जब तक कड़वाहट, नमक उसको ना मिले उगता नहीं है। समंदर की बेकार हवा ना मिले तो उगता नहीं है। उगने के बाद मिठास देखो उसका, पानी में नमक के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा मीठा पानी होता है उसका, कैसा जबरदस्त पानी होता है उसका। कहां से पानी जज्ब करके वो नमक को साइड पे रख रहा है और अपने अंदर उस पानी को लेकर आ रहा है। क्यों? अल्लाह ताला अगर समंदर के किनारे ये कड़वा नारियल पैदा करते तो समंदरी लोग कहते अल्लाह उधर भी कड़वाहट, उधर भी कड़वाहट, तूने हमारे रिस्क का इंतजाम समंदर के किनारे नहीं किया। अल्लाह कहता समंदर के किनारे भी लोगों को मैंने जिंदगी देनी है, उनको ऐसा मशरूब पिलाऊंगा तुम नेस्ले और ये जो कंपनी है ना इनको भूल जाओगे। नारियल तोड़ के देखो क्या निकलता है इसके अंदर से। तो अल्लाह दरमियान में, जैसे जैसे अल्लाह की कुदरत ऊपर जा रही है ना, अल्लाह खुद दरमियान में आ गए। फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, और आगे फरमाया कुलू वरअउ अनआमकुम, रज के खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी खिलाओ। इन जानवरों को खुद खा जाओ, इससे गोश्त मिलेगा तुम्हें।